السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو ایشوز پر بات کروں گا۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان نے جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلا لیا ہے 4 اگست کو، اور دوسرا اپوزیشن کا ایشو ہے کہ اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی وہ تو فی الحال تو سرد خانے میں چلی گئی ہے، اور میاں نواز شریف مولانا آپس میں رابطے میں ہے نہیں۔ پی ڈی ایم کا جلسہ البتہ 13 اگست کو کراچی میں ہونے جا رہا ہے، جو 29 جولائی کو ہونا تھا، یعنی کل ہونا تھا، آج صبح کو ہونا تھا 29 کی شام کو، لیکن یہ آگے لے کر گئے ہیں اور 13 اگست کو اب جلسہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون پریشان ہے آزاد کشمیر کا انتخاب ہارنے کے بعد، کیونکہ نون لیگ بالکل تنہا ہو کر رہ گئی ہے اس وقت اپوزیشن کو تقسیم کرنے کے بعد۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی پر ظاہر بڑی ذمہ داری تو سمجھی جا رہی ہوتی ہے، عائد کی جا رہی ہوتی ہے پیپلز پارٹی پر، لیکن اس کے بعد پھر ظاہر مسلم لیگ نون اگر مولانا اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ساتھ دیتی تو پی ڈی ایم کی تحریک آگے چل سکتی تھی، لیکن میاں صاحب بھی غیر فعال ہو گئے۔ میاں صاحب اچانک خاموش ہو کر بیٹھ گئے، مزاحمت کا راستہ چھوڑ کر چھوٹے بھائی کے مشوروں پر مفاہمت کا راستہ اپنانے کی کوشش کی، لیکن مفاہمت کا راستہ بھی اپنا نہیں سکے۔ میں نے نون لیگ کے دوستوں سے، بہت سارے دوستوں سے ڈسکس کیا ہے کہ میاں صاحب جو مزاحمت کا راستہ اپنائے ہوئے تھے وہ خاموش کیوں ہو گئے۔ ایک تو میں اپنے ویلاگس میں بتاتا آ رہا ہوں کہ ایک تو مفاہمت کی وجہ سے ظاہر شہباز شریف نے ان کو ریکویسٹ کی، قائل کرنے کی کوشش کی اور قائل کر لیا کہ میاں صاحب فی الحال آپ خاموش ہو جائیں، لیکن میاں صاحب کو مزاحمت کے معاملے میں، مزاحمت کی پالیسی اپنانے میں پارٹی کے اندر بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پارٹی کے اکثر رہنما جو ہیں میاں صاحب کی مزاحمتی پالیسی کی حمایت نہیں کر رہے تھے۔ یہ بولیں نہ بولیں، بات نہ کریں، بظاہر تو میڈیا میں جب سوال ہوتا تھا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے تو وہ تو کہتے تھے کہ جی میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ہمارا مسلم لیگ نون کا نیریٹو ہے، ہمارا بیانیہ ہے، اور ہم سب میاں صاحب کے بیانیے پر چل رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ دلی طور پر وہ مزاحمتی بیانیے کی فیور میں نہیں تھے، حق میں نہیں تھے، جس کی وجہ سے میاں صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ پارٹی کے اندر بھی لوگ خوش نہیں ہیں اس بیانیے سے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناراض کروں، پارٹی کے لوگ بھی میرا ساتھ نہ دیں پوری طرح مکمل طور پر، اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرے کہ مزاحمت چھوڑیں، مفاہمت کا راستہ اپنائیں۔ تو یہ ساری چیزیں میاں صاحب کے لیے بھی نون لیگ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے، موقف ہے، نون لیگ کے جو اندر کے لوگ ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ میاں صاحب کو بھی پارٹی کے اندر مزاحمت کا سامنا تھا، لیکن کیونکہ پارٹی کے لوگ صحیح طرح پوری طرح میاں صاحب کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، ماں سوائے مریم نواز یا شاید خاقان عباسی، ایک دو جو لوگ تھے، پرویز رشید وغیرہ۔ پرویز رشید تو میڈیا ٹاک کرتے بھی کم ہیں، لیکن جب پرویز رشید سے پوچھا جاتا ہے پارٹی کے اندر تو وہ مزاحمتی بیانی کی حمایت کرتے ہیں۔ تو ایک آدھے لوگوں کے علاوہ باقی نون لیگ کے اکثر لوگ مزاحمتی بیانی کی حق میں نہیں تھے۔ پھر ادھر سے میاں شہباز شریف چھوٹے بھائی رہا ہو کر آ گئے، کمٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جیل میں ہی کر کے آ گئے تھے کہ میں باہر آؤں گا تو مزاحمت ہم نون لیگ ختم کر دے گی، بھائی کو میں قائل کروں گا۔ تو شہباز شریف نے میاں صاحب کو اتنا تو قائل کر لیا کہ میاں صاحب آپ چپ رہیں تو میں الیکشن بھی جتوا کے دکھاؤں گا کشمیر کا، یہ سارے معاملات ہمارے سیدھے ہو جائیں گے، نہیں تو ہماری پارٹی کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ میاں صاحب چپ ہو گئے شہباز شریف کے کہنے پہ۔ اب نون لیگ الیکشن ہار گئی ہے تو نون لیگ پریشان ہے اس پہ کہ بھائی ایک تو پی ڈی ایم کی تحریک کو بھی ہم نے روک دیا، بہت بڑا اسپیڈ بریکر لگا دیا،
کیونکہ پیپلز پارٹی بھی چھوڑ گئی، ANP بھی چھوڑ گئی، تو ایک طاقت جو ہے اپوزیشن کی، PDM کی، جماعتوں کی، وہ تقسیم ہو گئی۔ تو اس کے بعد ایک ڈس اپوائنٹمنٹ، ایک جو ہے وہ یہ نیچرل عمل ہے، فطری عمل ہے کہ جب طاقت ٹوٹ جاتی ہے تو ظاہر ہے سیاسی جماعتیں پھر وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو میاں نواز شریف جب چھوٹے بھائی نے مشورے دیے تو انہوں نے پھر PDM کی تحریک کو انہوں نے بھی خیر باد کہہ دیا، سمجھ لیں۔ عملی طور پر تو میاں صاحب PDM کی تحریک کو خیر باد کہہ چکے ہیں۔ PDM کا ایک جلسہ ہوا سوات میں، اس میں آپ نے دیکھا سب نے، میاں صاحب نے خطاب نہیں کیا، میاں صاحب نے مریم نواز کو نہیں بھیجا، میاں صاحب نے شہباز شریف کو بھیج دیا۔ پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف مفاہمت کرتے نظر آئے، بجٹ اجلاس میں بھی۔ تو شہباز شریف کی مفاہمت نے میاں صاحب کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس کا جو مین جو ریزن ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ میاں صاحب نے مکمل طور پر مفاہمت پہ بھی عمل پیرا نہیں ہوئے، مکمل طور پر مزاحمت بھی نہیں چھوڑی، خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اب نون لیگ پریشان اس میں ہے کہ اب نون لیگ آزاد کشمیر انتخابات ہارنے میں جو دھاندلی کے الزامات ہیں نون لیگ کے، یا دھاندلی ہوئی بھی ہے فرض کریں، جو سارا دن نظر آ رہا تھا تو دھاندلی ہی نظر آ رہی تھی ہمیں تو، جو پیپلز پارٹی نون لیگ چیخ رہی تھی الیکشن کمیشن کو، ویڈیو کلپس، فوٹیج اور یہ ساری چیزیں ثبوت فراہم جو کیے جا رہے تھے سارا دن۔ میں نے بھی 2 پروگرام کیے تھے اس دن دھاندلی پہ کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے تو بالکل نظر آ رہا تھا، پوری قوم دیکھ رہی تھی، پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ کشمیر میں کس طرح کے انتخابات ہو رہے تھے۔ اب نون لیگ احتجاج کرنا چاہ رہی ہے تو نون لیگ اکیلی ہو کر رہ گئی ہے، تنہا ہو کر رہ گئی ہے۔ اب نون لیگ کو اس احتجاج میں نہ پیپلز پارٹی ساتھ دے گی، ظاہر ہے کیوں دے گی پیپلز پارٹی کو 11 نشستیں مل گئی ہیں۔ نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اب نون لیگ PDM کو بھی تحریک کو بھی سرد مہری کے حوالے کر چکی ہے، سرد خانے کے میں ڈال چکی ہے۔ اب نون لیگ کس جماعت کا ساتھ لے گی، کس جماعت کو ریکویسٹ کرے گی کہ ہمارے ساتھ احتجاج کریں؟ مولانا فضل الرحمان ظاہر اس جو آزاد کشمیر کے انتخابات تھے ان کی جماعت جو ہے وہاں سے مولانا سعید یوسف الیکشن لڑے تھے، کچھ امیدوار ہوں گے اور بھی، لیکن مولانا خود نہیں گئے تھے کمپین چلانے۔ اور JUI کیونکہ آزاد کشمیر کی جو JUI ہے وہ مولانا کی یعنی جمعیت علماء اسلام پاکستان کی جو JUI ہے اس کی ذیلی ونگ نہیں ہے، ذیلی تنظیم نہیں ہے، تو کشمیر کی JUI جو ہے جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر، انہوں نے ظاہر ہے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ وہ احتجاجی تحریک میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا ان کے ساتھ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ تو مولانا اس تحریک میں یا احتجاج میں جو نون لیگ کرنا چاہ رہی ہے تو اس میں تو مولانا تو شامل نہیں ہوں گے، اچکزئی بھی شامل نہیں ہوں گے، اور جو سردار اختر منگل ہیں وہ بھی شامل نہیں ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ ان کی جماعت تو الیکشن لڑے نہیں تھے آزاد کشمیر میں۔ تو نون لیگ ہاری ہے، نون لیگ اپنے ہی لچھنوں سے ہاری ہے، اپنے ہی غلطیوں سے، کوتاہیوں، کمزوریوں سے نون لیگ ہاری ہے۔ کوئی ایک موقف نہیں تھا آزاد کشمیر انتخابات کے دنوں میں نون لیگ کا، اور نون لیگ 3 مہینوں سے تقریباً 2-3 مہینوں سے PDM سے بھی ایک غیر اعلانیہ طور پر کنارہ کش ہو چکی ہے۔ تو اب نون لیگ اکیلے تنہا ہو کر احتجاج کرے گی تو نون لیگ اس پر بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے ایسے میں اپنی جماعت کا جو ہے JUI کا مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلا لیا ہے 4 اگست کو اسلام آباد میں، اور مولانا ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے، جو اپوزیشن تتر بتر ہوئی ہے، اپوزیشن ایک منتشر جو ہوئی ہے، اس میں JUI کا کیا رول ہونا چاہیے، آگے تحریک کو کس رخ میں لے کے جانا چاہیے، نون لیگ کے ساتھ رابطے کس طرح بحال ہوں گے، نہیں ہوں گے، یہ سارے معاملات ڈسکس کیے جائیں گے۔ اپوزیشن کی جو باقی جماعتیں ہیں وہ تو ابھی بھی وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم PDM کے ساتھ ہیں،
ویسے تو نون لیگ بھی کوئی باضابطہ طور پر الگ تو نہیں ہوئی، پی ڈی ایم میں ابھی بھی ہیں، شہباز شریف کو بھیج دیتے ہیں، مطلب قیادت چینج ہوئی ہے پی ڈی ایم میں، نون لیگ نے نمائندگی چینج کی ہے اپنی پی ڈی ایم میں، لیکن پی ڈی ایم میں ابھی بھی مسلم لیگ نون ہیں، پی ڈی ایم سے لا تعلقی یا علیحدگی اختیار نہیں کی، لیکن رابطے ڈسکنیکٹ ہیں، 2-2.5 مہینوں سے رابطے مکمل طور پر پی ڈی ایم قیادت کے ساتھ، مولانا کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہیں۔ تو باقی جماعتیں جو ہیں، محمود خانہ چکزئی کی، اختر مینگل کی، یا جمعیت علماء پاکستان شیر پاؤ صاحب، یا جمعیت اہل حدیث، جو باقی جماعتیں تھی پی ڈی ایم میں، اب وہ تو ابھی بھی وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے متحد ہیں۔ کراچی کا جلسہ جو ہے، اس پر بھی مولانا کے جو اجلاس بلایا ہے مولانا نے 4 اگست کو، اس میں کراچی کے جلسے کو کامیاب بنانے کے حوالے سے بھی سوچا جائے گا، مشاورت کی جائے گی، اور اس کے علاوہ آئندہ کیا ہونا چاہیے، جلسے جاری رکھنے چاہیے، نہیں رکھنے چاہیے۔ میری اطلاع بھی ہے تھوڑی بہت، لیکن مجھے ایسا نظر بھی آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سب جماعتیں اپنے الگ الگ جو ہے تحریک، جو بھی جلسے وغیرہ جو بھی نظام کریں گی، وہ اپنا ایک نظام چلائیں گی، یعنی اپنی گھوٹ تو نشاتے ہوئے والا کام ہوگا کہ نون لیگ اپنے الگ جلسہ کرے نہ کرے، یا مفاہمت یا مزاحمت جو بھی کرے نون لیگ کرے گی، مولانا اپنے جلسے یا اپنی تحریک جو ہے، میرا خیال ہے، یہ میری آبزرویشن ہے، تجزیہ ہے، کہ مولانا اپنی جماعت کے جلسے، احتجاجی تحریک حکومت کے خلاف اپنے طور پر وہ چلاتے رہیں گے، چاہے نون لیگ ساتھ دے نہ دے، پی ڈی ایم کی جماعتیں ساتھ دیں نہ دیں۔ فی الحال تو مولانا کی کوشش مولانا کریں گے کہ پی ڈی ایم کو پھر سے فعال کیا جائے، اور پھر سے ان تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے، ماں سوائے پیپلز پارٹی اور اے این پی۔ باقی جماعتوں کی جو کوآرڈینیشن کا ابھی فقدان ہے، جو مس کمیونیکیشن ابھی ہے، تو اس کو دوبارہ سے اس کوآرڈینیشن کو بڑھایا جائے، اور حکومت گرانے کا سین تو اب تو ظاہر ہے 1.5 سال 1.25 سال رہ گئے ہیں حکومت کے، تو اب حکومت گرانے کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کو سیاسی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کی جماعتیں حکومت ایک تو گرا بھی نہیں سکتی، اب گرانی ہوتی تو 2019 میں 20 تک گرا سکتی تھیں، جب مولانا آزادی مارچ لے کر آئے تھے، یا پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی تھی۔ تو جلسوں دھرنوں سے تو تحریکیں حکومتیں ختم ویسے بھی نہیں ہوتی۔ 126 دن کا عمران خان نے دھرنا لگایا تھا، وہ بھی آپ نے سب نے دیکھا تھا، حکومت نہیں گرا پائے تھے۔ مولانا نے دھرنا دیا تھا 13 دن کا، پھر بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے عمران خان کی نہیں گری تھی۔ تو یہ تحریک جو ہے وہ صرف ایک یہ ہوتا ہے کہ عوام کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، عوام کو بتانا ہوتا ہے حکومت کی نااہلیاں، حکومت کی بیڈ گورننس، یا ایک احتجاج جو ہے حکومتی پرفارمنس پر عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی وہ کیا جاتا ہے۔ احتجاجی تحریک کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو اب مولانا اپنے طور پر تو ذہنی طور پر تو میرا خیال ہے، میری انفارمیشن تھوڑی بہت ہے، کہ مولانا اپنی تحریک تو چلاتے رہیں گے، اپنے جلسے وغیرہ عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں سمجھیں، عوام کو حکومت کی نااہلیوں اور حکومت کے غلط فیصلوں کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا، وہ سلسلہ مولانا جاری رکھیں گے۔ لیکن مولانا نے اجلاس اس لیے بلایا ہے کہ اب کرنا کیا چاہیے، اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ پھر سے کوآرڈینیشن بڑھانی ہے، نہیں بڑھانی۔ ایک تو مولانا ٹرسٹ کرنے، بڑی مشکل سے ٹرسٹ کیا تھا پی ڈی ایم جب جن دنوں میں بن رہا تھا، بڑی مشکل سے مولانا تو تحریری طور پر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ بھائی تحریری معاہدہ کریں کہ آپ بھاگیں گے نہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن انہوں نے آسرا دے کر وہ بھی تحریری معاہدہ بھی نہیں کیا تھا، اور مولانا بھی چلیں پھر سے ٹرسٹ کر لیا، مولانا نے آزادی مارچ کے بعد دوسری مرتبہ بھی ٹرسٹ کر لیا۔ لیکن اب پیپلز پارٹی نے کیا کیا، نون لیگ نے کیا کیا، یہ ٹاپک میرا الگ بن جائے گا کہ کون اپنے موقف پر کھڑا رہا ہے، کون اپنے موقف سے ہٹا ہے، اور ایگریمنٹ معاہدے
کس طرح کے ہونے چاہیے تھے یا کس طرح کے ہونے تھے جو نہیں ہوئے، اس پر میں الگ ایک ویلاگ کروں گا۔ لیکن مولانا نے بہرحال اجلاس بلایا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ جے یو آئی کرتی ہے۔ حکومتی ایک قانون سازی کچھ ہوئی ہے، اس قانون سازی کے خلاف بھی جے یو آئی اپنی جو لیگل ٹیمیں ہیں ان سے بھی مشاورت کرے گی کہ قانون سازی میں رکاوٹ کیسے بن سکتے ہیں۔ جو غیر آئینی اور غیر اسلامی جو قانون سازی حکومت کر رہی ہوتی ہے یا کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کے خلاف جے یو آئی ایک دیوار بننا چاہ رہی ہے۔ جے یو آئی اپنی حکمت عملی طے کرنا چاہیے۔ اجلاس بلانے کے یہ مقاصد ہیں کہ ایک تو پی ڈی ایم کے حوالے سے سوچا جائے گا، غور کیا جائے گا، پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے، پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے، سیاسی جماعتوں کو جو تقسیم ہو گئی ہیں ان کو دوبارہ فعال کرنے کے حوالے سے، اور حکومتی جو غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اسلامی جو قانون سازی ہے اس کو روکنے کے لیے بھی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔